تو آپ نے فرمایا یہ گھر کس کا ہے؟ حضور فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ اس وقت تو محبوب خاموش ہو گئے، اور جب مسجد میں وہی صحابی آئے، لوگوں نے بتایا کہ محبوب تیرے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور سرکار پوچھ رہے تھے یہ گھر کس کا ہے۔ جب وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو محبوب نے التفات نہ فرمائی، توجہ نہ فرمائی۔ ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، جب 3 بار محسوس ہوا کہ سرکار توجہ نہیں فرما رہے، تو دیکھیں عاشق تو بڑا حساس ہوتا ہے، عاشق بڑا حساس ہوتا ہے، وہ محبوب کے الفاظ تو کجا، محبوب کی ادا اور نظر پر بھی نظر رکھتا ہے کہ آج میرے یار کے دیکھنے کا انداز منفرد ہے۔ اور عاشق اگر حضور کے صحابہ جیسے ہوں اور معشوق اور محبوب محمد مصطفیٰ جیسے ہوں، جنہوں نے سرکار کی داڑھی شریف کے سفید بال بھی گنے ہوئے تھے، ایسا پیار۔ اب اس سال آپ لوگوں نے اپنی اپنی قربانیاں جب کی ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، تو میرا خیال ہے آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ آپ کے بکرے کا رنگ کون سا تھا۔ خال کسی کے پاس کسی کی گیلری میں کوئی تصویر پڑی ہو تو اسے یاد آ جائے کہ اچھا یہ ہمارا جانور تھا۔ تو جانوروں کے رنگ یاد نہیں رہتے، مگر صحابہ ایسے عاشق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار ہر سال قربانی پر جو 2 مینڈے کرتے تھے، ہمیں ان 2 مینڈوں کا حلیہ بھی یاد ہے۔ ان کا منہ بھی سیاہ ہوتا تھا، ان کے پنجے بھی، یعنی ان کے سم وہ بھی سیاہ ہوتے تھے، اور باقی سارے دودھ کی طرح چٹے سفید ہوا کرتے تھے۔ ہمیں تو رنگ بھی یاد ہے، سرکار کے جانوروں کا رنگ یاد ہے، حضور کی بکریوں کی تعداد یاد ہے، سفید بالوں کی تعداد یاد ہے۔ ایسا عشق اور ایسا پیار سرکار کی بارگاہ کا۔ قربت نے بے تکلف نہیں کیا۔ ہاں، وہ صحابی کہنے لگے حضور میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ التفات نہیں فرما رہے، آپ توجہ نہیں فرما رہے مجھ پر، وہ جو نگاہ کبھی تھی وہ نگاہ اب نہیں ہے۔ تو محبوب نے فرمایا مجھے تیرے گھر کا وہ قبہ پسند نہیں آیا، غیر ضروری تھا تو پسند نہیں آیا، بس اتنا کہا۔ اور یہ بھی کسی کے کہنے پر۔ کچھ دنوں کے بعد محبوب کا پھر اسی راہ سے گزر ہوا تو سرکار نے دیکھا کہ وہ مکان کا قبہ غائب ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ وہ صحابی آئے اور کہنے لگے حضور جو چیز مجھ پر میرے یار کی نگاہ پڑنے میں رکاوٹ بنے، اسے کوئی حق نہیں میرے گھر پر موجود ہے۔ مکان ہی ملیا میٹ کر دیا، مکان ہی ملیا میٹ کر دیا۔ مجھے نہیں چاہیے، جس نے آپ کی نگاہ مجھ پر پڑنے سے روک دیا حضور مجھے وہ گھر نہیں چاہیے۔ ایسی ایسی امثلہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے رفیق بھی، سرکار کے ساتھی بھی، سرکار کے خلیفہ اول بھی اور خلیفہ راشد بھی، محبوب کے محسن بھی، محسن انسانیت کا محسن، جن کا بدلہ حضور کا عزت دینے کا طریقہ دیکھیں، سرکار نے فرمایا اس کا بدلہ تو اسے اس کا اللہ ہی دے گا۔ کتنی بڑی بات سرکار نے فرمائی، مگر اتنا بڑا اعزاز کسی کو دے دیا جائے تو وہ تو بڑا کھل کھلا سا جاتا ہے، لیکن جب سرکار کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے تو یہ آیت کریمہ اترنے کے بعد اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ لیے کہ بھول کر بھی سرکار کی بارگاہ سے میری آواز بلند نہ ہو جائے۔ اور حضور کے سسر بھی، خادم تو ہیں ہی، صحابی تو ہیں ہی، رشتہ دار بھی، سرکار کے سسر بھی، پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قدر
ہیبت والی شخصیت، روب والی شخصیت کہ سینکڑوں کے اجتماع میں کھڑے ہوں تو قد مبارک سب سے نکلتا ہوا معلوم ہو۔ مگر میں نے عرض کیا تھا جب بیٹھتے ہیں سرکار کے ممبر کے پاس تو اپنی کوہنیاں اپنے گھٹنوں پر رکھ کر ایسے ہاتھ جوڑ کر ایسے رکھتے ہیں، کوہنیاں گھٹنوں پر رکھتے ہیں یہاں، اور اتنا جھکتے ہیں کہ داڑھی شریف آپ کے انگوٹھوں سے لگتی تھی۔ اتنا طویل القامت شخص، اور جب اتنی عاجزی کرے تو سرکار انہیں دیکھ کر مسکرا پڑتے تھے، اور اکثر سرکار مسکرا کر فرماتے تھے عمر تو پہلے تو ایسا نہیں تھا، بڑا جلالی تھا۔ تو جناب فاروق کہا کرتے تھے، اکثر کہا کرتے تھے کہ حضور اب کیا کریں، آپ کی محبت نے ایسا بنا جو دیا ہے۔ اس لیے ادب ایسا تھا کہ کئی بار سرکار کو پوچھنا پڑتا کہ آپ ذرا دوبارہ دہرائیں، آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ ادب وہ خوشبو ہے کہ پھیلے گی تو معاشرہ مہکتا جائے گا، اس لیے حسن ادب میں ہے، حسن نرم کلام میں ہے، خوبصورتی، پسندیدگی اور قبولیت اس شخص کے لیے ہے جو طبیعت میں نرمی اور حلم پسندی کو رکھتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صاحب ادب بنائے، اور اسی ادب پر ہم سب کی آخرت ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔